بد تشدید ہو. ایک بہت اہم فائدہ ابدال یا ابدال. پڑھانے والے حضرات 4 طریقوں پر اس کی ہیجے کراتے ہیں، اس بہت بحث ہوتی رہتی ہے. ابدال کے ہیجے کرانے میں بہت اختلاف ہے. بعض لوگ کراتے ہیں ہیجے میم میم زبر مم، جو سینے سے غلط ہے. میم میم زبر مم تو یہ تو جیسے مما خلق ایسے ہو جائے گا. میم میم زیر میم میم زبر مم یا میم میم زیر میم میم زبر مم تو یہ تو مما خلق کا میم ہو جائے گا. اور یہ ہے نون ساکن. تو جو میم میم زبر یا زیر کہتے ہیں یہ ایسی ہیجے کرانی چاہیے. بعض لوگ اس سے دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میم نون میم زبر مم، نون کے بعد میم لاتے ہیں. اور میم ہے نون ساکن کے قاعدوں میں ادغام باغنہ کا حرف، یا میم واو نون ادغام باغنہ کا. تو گویا کہ ہم نے ابدال کو یعنی ادغام باغنہ کر دیا. ہم نے کہا میم نون میم زبر مم، سمجھتے رہیے میم نون میم زبر مم. تو جب ہم نے نون ساکن کے بعد میم پڑھ دیا تو یہ ادغام باغنہ قاعدہ بن گیا. اور یہاں ادغام باغنہ ہے نہیں، یہ تو ابدال ہے. یہ طریقہ جو غلط. بعض لوگ کہتے ہیں میم نون با زبر مم با زبر با. ہم نے با کو 2 مرتبہ پڑھ دیا اور 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے حرف مشدد اور با کے اوپر تشدید ہے نہیں، یہ طریقہ بھی غلط. میم نون با زبر مم با زبر با تو ہم نے با کو 2 مرتبہ پڑھا اور 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے حرف مشدد اور با کے اوپر تشدید ہے نہیں، یہ ہیجے کرانی چاہیے. 3 طریقے ہو گئے. اب یہ کہ بعض کہتے ہیں میم نون زبر من با زبر با مم با، وہ اس سبب والی بات آ گئی. اب ہمارا اپنا نظریہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ یہ ہے ہیجے کرانے میں کہ نون سے میم کی آواز بدلنی ہے، نہ تشدید لانی، نہ میم لانا اور نہ میم مشدد پڑھنا. ان میں سے کوئی چیز نہیں لانی، بلکہ نون ساکن کے بعد نون کی آواز کو میم سے بدلنا ہے، تب ابدال بنے گا. وہ ہے میم نون زبر مم با زبر با. با 2 مرتبہ نہیں پڑھا گیا، تشدید نہیں آئی. ہم نے نون صاحب بعد میم بھی نہیں پڑھا، ہم نے میم صاحب بعد میم بھی نہیں پڑھا، خالی نون پڑھا. اور میم قرآن پاک کا جز بھی نہیں ہے. قرآن چھوٹی سی میم مم بخلا میں میم قرآن پاک کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ تو آسانی کے لیے چھوٹی سی میم لکھ دیتے ہیں لیکن میم نہیں ہے. اصل تو نون کی آواز میم سے بدلی جانی ہے. ہم پڑھیں گے میم، کہیے میم نون زبر مم با زبر با. مم با خا زیر خی مم باخی لام زبر لا مم باخیلا ابدال یا اقلال. اب دیکھیے 12:30 ہونے والے ہیں. یہ قاعدہ ہوا ہے آج